للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج یہ مسئلہ الہ پر چوتھا درس ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ عبادت کی اقسام کیا ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو عبادت کا معنی بھی مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اب عبادت کی اقسام، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ عبادت کی 3 قسمیں، جن میں ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سے قولی عبادت، زبانی عبادت، قولی عبادت، اور قولی عبادت میں سب سے پہلا نمبر دعا اور پکار۔ تو اب وہاں پر بھی ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ التحیات للہ، کہ تمام قولی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں، نہ کسی فرشتہ کے لیے، نہ کسی اللہ کے مقرب مرسل نبی کے لیے، نہ کسی اللہ کے ولی کے لیے۔ تو اب اسی پر میں نے بحث کی تھی اور آپ کے سامنے سورہ حامیم مومن کی بعض آیات، سورہ جن اور سورۃ الاعراف، یہ آیات آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ حاجات میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، یہ ہے قولی عبادت کا پہلا نمبر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا عربی میں، دعا پکار، پنجابی میں ساد سور پکار، اور پشتو میں آپ کو خود معلوم ہوگا کہ حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، یہ ہے عبادت، اور یہی الدعا ہے۔ اسی پر میں نے حوالے دیے کہ
ایک ہے تحت الاسباب ایک دوسرے کو بلانا، وہ دعائے عادت ہے، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، دعائے عادت۔ اور ایک ہے ما فوق الاسباب، سما کا عقیدہ رکھ کے یا تصرف کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، یہ کیا ہے؟ دعائے عبادت۔ تو ایک دعا عادت ہے، ایک دعا عبادت ہے۔ تو عبادت میں پھر وہی بات آئی جو پہلے دن میں نے عرض کی تھی پہلے درس میں، کہ عبادت کیا ہے؟ عبارت عن الاعتقاد، عبادت ایک عقیدے سے پیدا ہوتی ہے، اور عقیدہ وہی ہے کہ کسی ہستی کے لیے بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا، یہ عقیدہ رکھ کے کسی کو بھی پکارے تو یہ پکار عبادت بنے گی، اور اسی کا نام ہے دعائے عبادت۔ اور اس عقیدے کے بغیر اگر کسی کو بلاتا ہے یا اسباب کے تحت کسی کو بلاتا ہے تو وہ دعائے عادت ہے۔ دعائے عادت سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ غیر اللہ کے لیے دعائے عبادت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاجات میں پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر آج کے ہمارے سبق کا پہلی آیت ہے سورۃ الرعد، آیت نمبر 14۔ یہ جنہوں نے نکال لیے وہ صفحہ ان کو بتا دیں، 226 صفحہ۔ اور جتنے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں اچھی طرح آیت کو دیکھیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اب ذرا معنی سننا ہے۔ لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ سارے ذرا بولو گے، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا، ہاں شرم نہ کرو، آخر تک بولو، میں سمجھاتا ہوں۔ پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، خاصہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ کیا مطلب؟ لہو دعوت الحق، یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے لہو کی لام، یہ جو لام ہے عربی میں یہ آتی ہے اختصاص کے لیے، اختصاص سے خاصہ ہے، اور خاصہ کا معنی کہ ایک چیز ایک ہستی کے لیے ہے اور کسی کا حق نہیں۔ خاصہ کا یہ معنی ہوتا ہے، اور خاص یہ لفظ آپ کی بولی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ جیسے بیوی ہے تو اب زوجیت والا حق خامند کے ساتھ خاص ہے، یہ تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ بیوی کا زوجیت والا حق وہ خامند کے ساتھ خاص ہے، اس حق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ خاص ہے، خاصہ۔ تو خاصہ کا معنی یہی ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، اور ہماری آسان زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ذات کے ساتھ خاص ہو، دوسرا کسی میں بھی نہ پایا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاصہ۔ اس کی مثال جیسے انبیاء سب ہیں، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب انبیاء ہیں، نبی ہیں، لیکن خاتم الانبیاء ہونا یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔
خاتم الانبیاء ہونا صرف آپ کا خاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت آدم نبی ہے لیکن خاتم الانبیاء نہیں، حضرت موسیٰ نبی ہے لیکن خاتم الانبیاء نہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نبی ہے لیکن خاتم الانبیاء نہیں۔ خاتم الانبیاء ہونا یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ صرف ہمارے نبی کا خاصہ ہے، اور کسی میں بھی یہ شان نہیں ہے، اور کوئی بھی اس شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ ہیں، تو صحابہ ابو بکر صدیق بھی صحابی ہے، حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت معاویہ یہ سب صحابہ ہیں، لیکن خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ بلا بغیر فصل کے خلیفہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا جانشین بلا فاصلہ وہ صرف اور صرف کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خلیفہ بلا فاصل ہونا یہ ابو بکر صدیق کا خاصہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے خاصہ کہ یہ شان صرف ابو بکر صدیق کی ہے، کوئی دوسرا صحابی بھی اس شان میں شریک نہیں ہے۔ تو اسی طرح جہاں پر ہے لہو دعوت الحق، فرمایا پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ خاصہ والا معنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کہاں سے نکالا، تو یہاں پر ہے لہو کی لام، اللام للاختصاص، یہ لام آتی ہے خاصہ بیان کرنے کے لیے۔ اور ہی والا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ ہی اور بھی تو سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بھی ایک ہوتا ہے ہی، تو یہاں معنی ہے ہی والا، یہ ہی والا معنی پیدا ہوا ہے لہو دعوت الحق۔ عربی قواعد کے مطابق ایک چیز ہے دعوت الحق کے لہو، ایک ہے لہو دعوت الحق۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، تو وہاں کیا معنی کرتے ہیں؟ خاص تیری ہی عبادت کرتی ہے۔ اب ہی والا معنی آیا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ وہاں بھی ہی والا معنی اس لیے آیا کہ اصل میں تھا نعبد کا، تو مفعول کو مقدم کر دیا۔ تو عربی قواعد میں جب مفعول کو مقدم کیا تو حصر والا معنی ہوگا، اس لیے بعض چونکہ علماء بھی سنتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس چیز کا حق بعد میں ہو اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے، تو اس سے معنی پیدا ہوتا ہے حصر والا اور ہی والا معنی۔ تو اب معنی یہ ہوگا لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ اچھا، جہاں دعوت اور پکار سے کیا مراد ہے؟ تو سارے مفسرین حضرات نے جہاں وضاحت کی، فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ علامہ مظہری بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ لہو دعوت الحق کا معنی یسأل منہ الحوائج دون غیرہ، یسأل منہ الحوائج دون غیرہ، یعنی حاجتیں مشکلوں میں صرف اسی اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ یہ ہے تفسیر مظہری۔ یہ تفسیر کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ تمہیں یہ کہہ کر قرآن سے دور کرتے ہیں کہ یار یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنا کرتی ہیں۔ ہم اپنا معنی نہیں کر رہے۔ تفسیر مظہری یسأل منہ الحوائج دون غیرہ، لہو دعوت الحق کا معنی کہ حاجتوں اور مشکلوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے،
اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ تو اب کلمے کا ذرا پھر معنی کر لو، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جہاں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، تو یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ جہاں عبادت کا معنی پکار والا قرآن نے خود ذکر کیا۔ اب دیکھیں، یہ ہے دعویٰ۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ اب اس پہ دلیل آ رہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اسی آیت کے اگلے حصہ میں دلیل ہے، والذین، دیکھتے ہو، والذین، اور وہ ہستیاں، یدعون من دونہ، کہ مشرک پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں استجابت کر سکتے، لہم، ان کے لیے، بشیء، ذرا بر بھی، الا کباسط، مگر مثل پھیلانے والے، کفے ہے، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الالماء، طرف پانی کے، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغہ، اور نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ کی طرف۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور پکار کے لائق کوئی نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ دوسرا کوئی استجابت نہیں کر سکتا۔ کیا لفظ ہے؟ استجابت، لفظ یاد کر لو، استجابت، لا یستجیبون لہم بشیء، کوئی دوسرا استجابت نہیں کر سکتا۔ استجابت کا کیا معنی؟ دعا کو سن کر حاجت روائی کرنا، مشکل کو جان کر مشکل کشائی کرنا، یہ استجابت ہے، قبول کرنا۔ ایک تو ہے جواب نہیں دے سکتے، تو جواب کا بھی یہی معنی ہے، یعنی جس حاجت کے لیے انہوں نے پکارا وہ حاجت پوری نہیں کر سکتے، مشکل حل نہیں کر سکتے۔ جب وہ استجابت ہی نہیں کر سکتے، وہ پکار کے لائق ہی نہیں، تو ثابت کیا ہوا؟ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہی آپ نے پڑھا سابقہ درس میں، ادعونی استجب لکم، مجھ ہی کو پکارو، استجب لکم، میں ہی استجابت کرتا ہوں، یعنی میں ہی مشکل حل کر سکتا ہوں، حاجت پوری کر سکتا ہوں۔ تو وہاں ہے استجب لکم، اور جہاں ہے لا یستجیبون لہم بشیء، ذرا بھر استجابت نہیں کر سکتے، لائق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لائق اور لیاقت ہے کیا؟ چار چیزیں ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز ہے لیاقت کی، کہ پکارنے والے کی پکار کو سنے، دوسرا پکارنے والے کے حالات کو جانے، تیسرا پکارنے والے کی بولی کو سمجھے، چوتھا اس کی حاجت روائی کر سکے یا کروا سکے، کر سکے یا کروا سکے۔ کتنی ہو گئی؟ چار۔ سب سے پہلی شرط ہے پکار کے لائق وہ ہے جو پکاروں کو سنے تو صحیح، حالات کو جانے تو صحیح، بولیاں سمجھے تو صحیح، حاجت روائی کر سکے تو صحیح، یا کر نہیں سکتا تو کروا سکے تو صحیح۔ یہ چار چیزیں ہیں لیاقت کی۔ تو فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کے سوا جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ احوال کو جانتے ہیں، نہ بولیوں کو سمجھتے ہیں، اور نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا
تو یہ پورا قرآن لا یستجیبون لہم بشیء کے اندر آ گیا۔ قرآن مقدس یہی مسئلہ بیان کرے گا اور اس پہ دلائل بھی آئیں گے۔ لا یستجیبون لہم بشیء۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے الا کباسط کفیہ الی الماء، یہاں پر ایک مثال سے مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کے تالاب کے کنارے یا دریا کے کنارے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور اپنے ہاتھ یوں پھیلائے اور پانی کو کہے کہ میرے منہ میں آ جا۔ قیامت تک اس طرح کفے اپنے ہاتھ پھیلا کے تالاب پہ بیٹھا رہے، دریا کے کنارے کھڑا رہے، تو وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ کیسی عجیب اور آسان مثال ہے کہ پیاسا آدمی پانی کے کنارے پہ کھڑا ہے، پانی ہے بھی تر و تازہ، تالاب کا پانی ہے، دریا کا پانی، اور یوں ہاتھ پھیلا کے پانی کو پکار رہا ہے کہ اے پانی میں پیاسا ہوں، اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ فرمایا ما ہوا ببالغہ، پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب؟ اسی طرح قبر کے سرانے پہ کھڑا ہوا، چاہے وہ قبر پیغمبر کی ہو، پیغمبر کی قبر کے کنارے پہ پکارنے والا پیغمبر کا وجود تو اسی طرح خوشبودار موجود ہے، اسی طرح تر و تازہ موجود ہے، لیکن جس طرح پانی سن نہیں سکتا اور اڑ کے اس کے منہ میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اسباب نہیں۔ اسباب یہ تھے، یہ ہاتھ میں رسی لوٹا پکڑتا اور اس کو پانی میں ڈال کے کھینچتا، تو اسباب یہاں نہیں۔ تو یہ جو قبر کے سرانے پہ کھڑا ہے اس پہ تو موت آ گئی، موت کے بعد اسباب نہیں، تو وہ بغیر اسباب کے اس کی سن بھی نہیں سکتا اور اس کی حاجت روائی کر بھی نہیں سکتا۔ تو جیسے قیامت تک تالاب کی طرف ہاتھ کرنے والا وہ نامراد رہے گا، بے مراد رہے گا، پانی اس کے منہ میں نہیں آتا، اسی طرح پیغمبر کی قبر پہ کھڑا ہونے والا، ولی اللہ کی قبر پہ کھڑے ہونے والا اور ان کو حاجت روائی کے لیے پکارنے والا، مشکل کشائی کے لیے پکارنے والا، وہ تیری پکار سنتے بھی نہیں اور نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتی ہے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء وما ہوا ببالغہ۔ آگے تیسرا جملہ حکم، یا اللہ یہ جو پکار رہا ہے یہ ہے کون؟ انبیاء کو، اولیاء کو، چاہے قبر کے قریب سے یا دور سے، یہ پکارنے والا کون ہے؟ اس پر کوئی حکم بھی لگے گا؟ فرمایا ہاں، وما دعاء اندر دیکھو نا قرآن میں، پھر تمہیں لوگ کہیں گے کہ مولوی فتویٰ لا چھوڑے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ وما دعاء الکافرین، اور نئی پکار کافروں کی۔ یہ پکارنے والا کون ہے؟ عاشق یا کافر؟ وما دعاء العاشقین ہے یا وما دعاء الکافرین ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نئی پکار کافروں کی۔ یہ پکارنے والا پیغمبر کی قبر پہ کھڑا ہو کر، ولی اللہ کی قبر پہ کھڑا ہو کر، اور یہ کہنے والا ادعو اللہ، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو، استشفاء کرو۔ استشفاء کا طالب ہے کہ اشفاء لنا انظر حالنا، ہمارے لیے سفارش کر دو۔ تو یہ کون ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو حاصل کیا نکلا اس آیت میں کہ ہم نے تو چلنا ہے کہ دعا اور پکار یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کی کیا ہے؟ مغز ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں،
اللہ کے سوا دعا اور پکار کے لائق کوئی نہیں۔ دلیل لہو دعوت الحق، اللہ ہی ہے، دعا پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، کسی اور کا یہ حق نہیں، کسی نبی ولی کا یہ حق نہیں۔ وجہ کہ جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ تو ان کی سنتے بھی نہیں، استجابت نہیں کر سکتے، اور یہ غیر اللہ کو پکارنے والا پانی والے کی مثال دے کے آخر میں حکم لگایا کہ یہ پکارنے والا کون ہے؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اب کتنی صاف آیت ہے، گھروں میں دیکھنا۔ اب بھی تھوڑا آگے چلو، سورہ احقاف نکالو، 26واں پارہ۔ اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ۔ آخر پہ میں نے ایک بات کرنی ہے، سورۃ الاحقاف شریفہ، پہلا صفحہ ہے بھائی، 453، 453 صفحہ۔ اچھا، کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں بھئی مسئلہ بیان کرو، فتویٰ نہ لگاؤ۔ علماء کرام حضرات کہتے ہیں فتویٰ نہ لگاؤ۔ اب آپ نے دیکھ رہے ہیں فتویٰ میں لگا رہا ہوں جو قرآن لگا رہا ہے جی۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ میرے لفظ ہے یا قرآن کے لفظ ہے؟ اب مولوی کیا کہتے ہیں جی، مولوی بھی نہیں، بڑے بڑے علماء کرام وہ کیا کہتے ہیں جی، یہ فتوے لگاتی ہیں۔ خدا کے لیے ناظر قرآن دیکھ لو، وَمَا دُعَاءُ اچھا وہاں مسئلہ پہلے تھا لہو دعوت الحق اور فتویٰ آخر میں تھا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں مسئلہ بدل گیا، یہاں فتویٰ پہلے ہے اور مسئلہ بعد میں، ترتیب بدل گئی، فتویٰ پہلے آیا۔ اب دیکھو، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اب اس کا کیا معنی کریں؟ کون بڑا بزرگ ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ کا کیا معنی کریں؟ کون بڑا بزرگ ہے؟ بھائی آپ بھی کچھ مشورہ دیں، کوئی نرم معنی کر لیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا کافر ہے، کون بڑا گمراہ ہے؟ گمراہ تو بڑے بڑے گمراہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گمراہ وَمَنْ أَضَلُّ، ختم نبوت کا منکر بھی کافر، صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنے والا بھی کافر، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا منکر بھی کافر، حجیت حدیث کا منکر بھی کافر، لیکن ان سارے کافروں میں سے بڑا کافر کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، سب سے بڑا کافر۔ اور اللہ رب العزت استفہامی انداز میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اے لوگو، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے، کون بڑا کافر ہے؟ کس سے؟ ممن، اس آدمی سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارے اللہ کے سوا، یدعو، پھر آ گیا نا، یدعو، جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من، ان کو، لا یستجیب لہ، لا یستجیب لہ۔ قرآن کے لفظوں پہ غور کرو، قرآن کے لفظ کیا کہتی ہے؟ واہ، اللہ نے بھی عجیب کتاب نازل کی، وہاں پر لا یستجیبون لہم بشیء، اور جہاں پر لا یستجیب لہ، ان کو پکارتا ہے جو استجابت نہیں کر سکتے، کب تک؟
الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ ان کی پکاروں سے غافلون، بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون ہمیں پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا۔ اور لفظ کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا کافر وہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساری عبادت کا خلاصہ ہی سور و پکار ہے۔ مخ العبادہ کیا ہے؟ سور و پکار۔ اب جو غیر اللہ کو حاجات میں مشکلات میں پکارے تو اس نے مخ العبادہ، جو عبادت کا مغز تھا، لب لباب تھا، وہ غیر اللہ کے لیے صرف کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا پکارتا ہے من ان کو، لا یستجیب لہ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ عَنْ دُعَائِهِمْ، ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہیں۔ اب یہاں دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لو، یہاں دھوکہ دینے کے لیے مولوی حضرات ایک بات کرتی کہ یہاں سے مراد تو بت ہیں۔ بڑا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں مراد کیا ہے؟ بت ہیں۔ اچھا دلیل کیا ہے بت ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو من دون اللہ کا لفظ ہے، اور من دون اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بت۔ لوگوں کو دھوکے، یہ بتوں والی ایتی ہیں اور انبیاء پہ چسپاں کرتی ہیں۔ اس کا انشاءاللہ اپریشن تو میں کروں گا اگلے درس میں، اور آپ کو ساری ایتیں دکھاؤں گا کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء خود قرآن میں صراحتاً موجود ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو آج صرف آج کے درس میں حوالہ کے لیے ایک آیت دیکھ لو، باقی انشاءاللہ اس پر پوری بحث آئے گی اپنے مقام پہ۔ سورۃ المائدہ جہاں انگلی رکھ لو، سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، آخری رکوع 115، صفحہ نمبر 115۔ یہ ذرا سب غور سے دیکھنا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امیہ، بنا لو مجھے اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، دو الہ اللہ کے سوا۔ لفظ کیا ہے؟ من دون اللہ۔ سارے دیکھو کیا ہے؟ من دون، اور پیچھے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کی امی یہ بت ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی اور حضرت عیسیٰ کی امی ولیہ، ایک نبی ایک ولی۔ ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من دون اللہ۔ یہ جو مولوی آپ کو ڈٹکو لگاتے ہیں جی بتوں والی ایتی، اور انبیاء پر فٹنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں وہ نکال دیں ان کو، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کی شان نہیں،
صفحہ بتاؤ بھائی ان کو، صفحہ نمبر 55 آیت نمبر ایک بتاؤ، اختلاف نہ کرو۔ 79 بھائی، آیت نمبر 79، 1 کم 80۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھنا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں شان کسی بشر کی، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کہ دے اللہ اس کو کتاب اور حکم، حکمت، والنبوت اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر کہے وہ بشر لوگوں کو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ ہو جاؤ بندے میرے، من دون اللہ، اللہ کے۔ بھائی یہ تو سبق ہے، آپ کو بولنا ہوگا، اللہ کے سوا، من دون اللہ۔ آپ یہ خطیبانہ درس نہ سمجھو نا، یہ کلاس ہے، یہ سبق ہے، اور سبق میں طالب علم بولتے ہیں۔ خطیب ہوں تو پھر آپ کو سبحان اللہ پہ زور لگانا پڑتا ہے، تو یہاں سبحان اللہ کی بجائے آیت پڑھو تاکہ ثواب ملے۔ کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کرو، کیا فرمایا؟ ما کان لبشر، ما کان لصنم نے یا بشر نے؟ کسی بت کے لیے مناسب نہیں، نہیں، ما کان لبشر، ایسا بشر جس کو اللہ کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، ایسے بشر کی شان نہیں کہ لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، مجھے حاجات اور مشکلات میں پکارو، یہ کسی بشر کی شان نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں؟ من دون اللہ سے مراد بت تھے؟ یہاں کون سا بشر ہے جس کو اللہ کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، نبوت بھی دے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ۔ تو یہ جو مولوی ڈٹکو لگاتی ہیں جی، من دون اللہ، آگے بتوں والی ایتی ہے، یہ بتوں والی ایتے نہیں۔ آگے ذرا پڑھ، یہی کوئی نہیں، کونوا عبادا لی من دون اللہ، ولیکن، بلکہ وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ ولیکن کونوا ربانیین، ایسے بشر کی تعلیم یہ ہوتی ہے لوگوں صرف رب کو پکارنے والے بن جاؤ۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، ولا یأمرکم، کوئی بشر یہ حکم نہیں دے سکتا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، یہ کہ بنا لو فرشتوں کو یا اللہ کے نبیوں کو ارباباً، رب، فرشتوں کو رب بنا لو، یا کس کو بنا لو؟ اللہ کے نبیوں کو۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا پیغمبر کبھی کفر کا بھی حکم دے سکتا ہے؟ یہاں کفر کس کو فرمایا؟ فرشتوں اور انبیاء کو مشکل کشا بنانے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، یہ کفر ہے۔ خیر واپس آ جاؤ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون بڑا گمراہ ہے اس سے کہ پکارے اللہ کے سوا، من ان کو یستجیب من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم، اور وہ ہستیاں ان کی پکار سے غافلون، بے خبریں۔ آگے ذرا پڑھنا ہے،
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے الناس، الناس کا معنی بولتے، جمع کیے جائیں گے الناس لوگ، کانوا لہم اعداء، وہ نیک ہستیاں ہوں گے ان مشرکوں کے دشمن جن کو پکارا گیا، وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ ان کی عبادت سے منکر۔ کس سے؟ یہ عبادت کیا ہے؟ یدعو من دون اللہ، یہ کون سی عبادت ہے؟ یدعو من دون اللہ، بے عبادت، بے دعائہم نہیں، بے عبادتہم ذکر کیا، یہی بتلانے کے لیے کہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہی تو عبادت ہے۔ اور یہ وہ ہے التحیات للہ، یہ وہ پہلا رکن ہے قولی عبادت کا، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا۔ سورہ فاطر نکالے، بائیسواں پارہ، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، آپ کے پاس صفحہ ہے 394، سب نکال لو۔ اب ذرا دیکھنا ہے، آیت نمبر 13، وہ مضمون چلائے، وہاں تھا سورۃ الرعد میں لہو دعوت الحق۔ اب یہاں پر ذرا مضمون دیکھنا ہے، اللہ کی شان کیا بیان کی؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے کہ پورا رات کے نظام کو کنٹرول کرنے والا، دن کے نظام کو کنٹرول کرنے والا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا سورج کو اور چاند کو، سورج پہ تصرف اسی کا، چاند پہ تصرف اسی کا۔ کل یجری لاجل مسمی، سب چل رہے ہیں ایک اپنے محور میں، ایک وقت مقرر تک، سورج اپنے محور میں، چاند اپنے محور میں، ایک وقت مقرر تک۔ حاصل کیا نکلا؟ رات پہ تصرف کرنے والا صرف اللہ، دن پہ تصرف کرنے والا صرف اللہ، سورج پہ تصرف کرنے والا صرف اللہ، چاند کو چلانے والا صرف اللہ۔ یہ چاروں تصرفات صرف اللہ کے ہیں، چاروں تصرفات صرف اللہ کے ہیں، تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ سر سور پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ مطلب ہے ذالکم اللہ ربکم، یہی انہی شانوں والا اللہ ہے رب تمہارا، مشکل کشا تمہارا۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا راج ہے۔ لہ الملک، ہر چیز پر وہی بادشاہ ہے، اسی کا راج ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کا ملک ہے۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے فرمایا پکار کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اگلی آیت ذرا دیکھنی ہے، والذین تدعون من دونہ،
والذین اور وہ ہستیاں تدعون، اب ذرا خطاب بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے، تدعون او مشرکو جن کو تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں اپنی مشکلات میں، جن جن کو پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، نہیں اختیار رکھتے، ما یملکون نہیں اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کے اندر گٹھلی، تے گٹھلی کے اوپر سفید پردہ، جب کھجور کھولو تو دیکھ لینا، کھجور کھولو، کھجور میں گٹھلی اور گٹھلی کے اوپر سفید پردہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گٹھلی کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کھجور کا اختیار نہیں رکھتے، نہیں، فرمایا جن کو مشرک کو تم پکارتے ہو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ کے، کر دینے والا یا کروا دینے والا سمجھ کے، ان کی حالت کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کے باریک پردے کے مالک بھی، اس کا بھی تصرف نہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پہلی حالت پہ برقرار کر سکتے نہیں ہیں۔ وَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ قطمیر ہے باریک پردہ، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، کھجور کی گٹھلی پہ باریک پردہ لگایا تاکہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی میں نہ آئے اور گٹھلی کی کھٹاس وہ کھجور میں نہ آئے۔ وہ باریک سا پردہ ہے، اور اس پردہ کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ عربی میں پردے کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ اور ایک وہ برزخ ہے جو اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان ڈالی، بینہما برزخ، میٹھا پانی کڑوا پانی، درمیان میں ایک مانوی پردہ ڈال دیا، اس کا ایک معمولی سا نمونہ، حقیقی نمونہ نہیں، ظاہری نمونہ، اٹک پل پہ چلے جاؤ، حقیقی نمونہ یہ نہیں ہے، ظاہری نمونہ، دو پانی مل رہے ہیں، ایک دریائے کابل کا ایک سندھ کا، لیکن دونوں کا پانی الگ الگ جا رہا ہے، یہ ایک ظاہری نمونہ ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک میٹھا دریا ایک کڑوا دریا، درمیان میں پتھروں کی دیوار نہیں، ایک مانوی پردہ لٹکا دیا، میٹھے کا پانی کڑوے میں نہیں جاتا، کڑوے کا پانی میٹھے، اس پردے کا کیا نام ہے؟ برزخ۔ قرآن نے کیا کہا؟ بینہما برزخ، یہاں بھی فرما دیا یہ جو پردہ ہے باریک یہ بھی برزخ ہے۔ کس چیز کا برزخ؟ اس کو بند نہیں ہو سکتی، اس کو بند کرو، میڈیا ٹاک بھی درمیان میں پردہ ہے۔ اب ذرا توجہ سے بیٹھو، درس اسی آیت پہ انشاءاللہ اختتام، لیکن سمجھنی ضروری، پردہ آ گیا، دو دریاؤں کے درمیان پردہ، کھاری میٹھے میں نہیں، میٹھا کھارے میں نہیں، کھجور کی گٹھلی پہ پردہ، مٹھاس کھٹاس میں نہیں، کھٹاس مٹھاس میں نہیں۔ اسی طرح جب آدمی مر جاتا ہے تب بھی ایک پردہ آ جاتا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ برزخ ہے، کہ پردہ ایسا زندہ کوئی برزخ کہ اس طرف نہیں جا سکتا اور کوئی مردہ اس طرف نہیں آ سکتا، وہ بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اور وہ برزخ کا ایک معنی یہ بھی ہے، وہ پردہ خود موت ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، انشاءاللہ اس پہ درس آئے گا۔ اب یہاں ذرا دیکھنا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہاں پر عجیب بات لکھ گئے، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی لکھی، شفا میں ان کی کتاب ہے،
اس میں فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ یہ کیوں نہیں کہا ذرے کے مالک نہیں، یا کھجور کے مالک نہیں، یا گٹھلی کے مالک نہیں؟ کھجور اندر گٹھلی اوپر باریک پردہ، اتنی لمبی بات کیوں کی؟ فرمایا اللہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ قبر مثل کھجور کے تے میت مثل گٹھلی کے، اور اوپر جو پردہ ہے یہ مثل کفن کے۔ فرمایا کائنات والو کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو کہ یولج اللیل فی النہار، لیلی نظام بھی اس کے قبضہ میں، نہاری نظام بھی اس کے قبضہ میں، شمسی نظام بھی اس کے قبضہ میں، قمری نظام بھی اس کے قبضہ میں، اور کس کو جا کے پکارا جو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں، اپنے کفنوں کے مالک بھی، اپنے کفن کے بھی مالک نہیں۔ اور دنیا کے کسی فقہ والے مولوی سے پوچھ لو کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، چاہے بڑا مردہ ہو یا چھوٹا مردہ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مر گیا ہے بھی پیر صاحب بزرگ ہے، اور اتنا نیک ہے کہ اس کے تلاشی لی گئی، 1 روپیہ بھی اس کے گھر میں نہیں نکلا ترکے کا، اب اس کا کفن لینا ہے۔ اب مسئلہ بن گیا۔ ایک بزرگ کھڑا تھا، اس نے کہا یار میرے پاس کچھ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو چلو اور کسی کو بھی دینی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے لے جاؤ اور اس کا کفن لے لو۔ دنیا کے فقہ کے مولویوں سے پوچھو، وہ کہیں گے یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے جس کو دو نہ اس کو مالک بنانا۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو کیا بنانا ہے؟ مالک۔ اس کو کہتے ہیں تملیک، کہ میں نے زکوٰۃ دی حضرت طلحہ نعمانی صاحب کو، تو میں نے اس کو جب تک مالک نہیں بنایا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جو مردہ ہے بیچارہ یہ اپنی کفن کا مالک نہیں ہے۔ مردے کا کفن کا جب مالک نہیں تو زکوٰۃ سے کفن خریدنا جائز ہی نہیں، زکوٰۃ وہاں پر لگتی نہیں۔ اس لیے تمام فقہا متفق ہیں کہ کوئی میت بھی ہے وہ اپنی کفن کا مالک بھی نہیں۔ تو فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی، اس پہ باریک پردہ، اس کے بھی مالک کوئی نہیں۔ یہاں ختم نہیں کیا، اگر آپ غور کرو نا تو قرآن دیکھو اور مشرکوں کا عقیدہ بھی دیکھو، ایتے کرنیاں بھرنیاں والے، امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ یہ تو کہتے ہیں قسمتیں کھوٹی کھری کرتی، اور تعزیہ تبوت پہ جھکنے والے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، بکرے چھترے، اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری ہر نفع نقصان کے مالک، یا کر دیتی ہیں یا کروا دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیٹے دینے تو دور کی بات، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے تو دور کی بات، یہاں تو مسئلہ ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردے پہ بھی ان کا تصرف نہیں۔ متصرف کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ صرف رب کا تصرف ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہو جتنا پہنچا ہوا پیر ہو اس کے بال سفید آ گئے، وہ بیچارہ رنگ لگا رہا ہے، تمہیں تو تعویذ دے گا نا بیٹے کا، یہ تعویذ دے بیٹا پیدا ہوگا، یا فلانا بابا بیٹا دیتا ہے، تو بیٹے کے تو بہت سارے اعضاء بنانے ہوتے بال۔ اور جو اپنی حالت کیا ہے، بڑے سے بڑا پیر، اس کی داڑھی، اس میں بال سفید آ گئے تو خود مہندیاں لا رہی ہے، کلف لگا رہا ہے، رنگ لگا رہا ہے۔ اللہ نے یہ بھی مسئلہ سمجھایا، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام اور جن کا شان و مقام اللہ کے بعد پوری کائنات میں بلند و بالا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بھی بال
بال سفید ہو گئے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ بھی بوڑھے ہو گئے؟ فرمایا ہاں، شیبتنی ہود، سورہ ہود میں ایک آیت ہے جس کو پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہوا ہوں، اور وہ آیت ہے استقم کما امرتا، کہ میرا پیغمبر تکڑا ہو کے راہ میں، استقم، پکا ہو کے رہنا۔ اور کیسے؟ کما امرتا، جیسے اوپر سے آرڈر ہے۔ مشرکوں کے ساتھ ڈھیلا نہیں ہونا، مسئلہ نرم نہیں کرنا، مضبوط ہو کے رہو آپ بھی، ومن تاب معک، اور جتنے لوگ شرک چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ گئے وہ بھی پکے رہیں۔ اور پکا کیسے؟ لا تطغوا لا ترکنوا، پکا ایسے رہنا ہے قدم اپنی جگہ سے متزلزل نہ ہوں، ٹیڑھا نہیں چلنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کسی ظالم کی طرف نہیں جھکنا، کسی مشرک کی طرف ڈھیلا نہیں پڑنا، میلان نہیں رکھنا، ان کی طرف داری نہیں کرنی، ان کی طرف نرم پہلو نہیں رکھنا۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مشرک۔ فرمایا کسی مشرک بدعتی کی طرف اپنا پہلو نرم نہ کرنا، نہیں تو جیسے وہ جہنم میں جائے گا تم بھی جاؤ گے۔ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا بنا دیا، لیکن پیغمبر کے بال بھی سفید ہوئے تو سفید بالوں کو کالا کرنے کا تصرف اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ یہاں تو کتمیر ہے نا، اور یہاں تو بال ہے، بال سفید ہو گئے، بڑے سے بڑا پیر خود مہندی لگا رہا ہے، اس کو کوئی تصرف کرنا، اور ان سفید بالوں کو تو کر دے، کالا کر دے، کیا روزانہ مکالا کر رہا ہے، اور قسم و قسم کی مہندیاں لگا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یملکون من کتمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اور وہ مشرکہ دیکھ تو صحیح نہ، چھوڑا کس کو؟ جو یولج اللیل فی النہار، جس کی یہ شان ہے رات دن سورج چاند پوری کائنات پہ تصرف کرنے والا، اس کو چھوڑ کے جس بابے کی قبر پہ گیا ہے وہ تو اس کا بھی مالک نہیں۔ آگے ذرا خیال کرنا، ان تدعوہم، دیکھو دیکھو آیت، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں سنتے سنتے کوئی نہیں۔ دیکھو نظر آ رہا ہے، لا یسمعوا، سارے پڑھو، لا یسمعوا، وہ تمہاری پکاریں سن سکتے کوئی نہیں، لا یسمعوا دعاءکم۔ اور علماء جانتی، علماء نے عقیدے موسمی بنا رکھی، علماء کو پتہ ہے لا یسمعوا دعاءکم یہ مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ قبر کے قریب سے پکارو تب، دور سے پکارو تب، روضے کے اوپر سے پکارو تب، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ بلو سمعوا، یہ وہ لو ہے جو لو کان فیہما آلیہ پہ آئے، کہ اگر بالفرض زمین میں کئی الہ ہوتے، لو سمعوا، اگر بالفرض سن لیتے ہوتے، مستجابوا لکم، وہ تمہیں مستجابوا، پھر آ گیا لا یستجیبون لہم من لا یستجیب لہ، پھر آ گیا مستجابوا لکم، وہ استجابت نہیں کر سکتے، وہ پکار کے لائق ہی نہیں۔ لو سمعوا، اور یہ لو آتا ہے بفرض محال کے لیے، جیسے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونا ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے۔
حضرت عمر نبی ہیں؟ کیونکہ کیا آیا؟ لو. کیا آیا؟ لو. لو آتا ہے بفرض محال کے لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈنڈی نہ آپ کو لگا دے. دیکھیں اگر بالفرض کچھ نہ کچھ سنتے تو ہے نا. یہ بولو اے لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے الہ ہوتے الا اللہ لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتا. لیکن الہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. آیا کیا ہے؟ لو. لو یہ وہی لو ہے. فرمایا لو یسمعوا ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت. اب آیا بخشش کا ٹائم، ذرا خیال سے سننا ہے. ویوم القیامت آگے یکفرون بعشقکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن انکار کریں گے کس چیز کا؟ بے شرک کم، تمہارے شرک کا، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. جہاں قرآن نے شرک کس کو کہا؟ یہ ہے مسئلہ. آپ ذرا توجہ کرنا. آج کل ملا کا مذہب موسمی مذہب ہے، علاقائی مذہب ہے. ایک علاقے میں جاؤ جہاں لوگ مضبوط ہیں، وہاں مسئلہ صاف کر کے بیان کر دو، اور جہاں لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں تو وہاں پر ڈنڈی لگا کے چلے جاؤ اور گڑبڑ کر دو. اب میرا بھائی سوال ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. کس کا انکار کریں گے؟ کس کا انکار کریں گے؟ شرک کا انکار کریں گے. یہ شرک کیا ہے؟ یہی مردوں کے سننے کا عقیدہ، اسی کو تو قرآن شرک کہہ رہا ہے. یہ مردے میں نے کہاں سے نکال لیے؟ پھر مولوی کہہ گئے جی مردے کہاں سے آئے؟ اور مردے سورہ نال پڑھ لے، اموات غیر احیاء ہے نا قرآن میں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. آگے کیا؟ اموات. نکال دو بھائی ان کو. سورۃ النحل یہ بھی دیکھ لو تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے. جس نے جہنم میں جانا ہے بڑی خوشی سے جائے، اور جس نے قرآن کو ماننا ہے وہ بھی بڑی خوشی سے جنت میں جائے. دلیل پہ رہو. ہاں صفحہ نمبر ان کو بتاؤ. 245 بھائی 43 243. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کے سوا جن کو مشرک پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا کر سکتے کوئی نہیں. کیوں؟ بتن وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں. پیغمبر مخلوق ہیں یا نہیں؟ اولیاء اللہ خود مخلوق ہیں. آگے اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں. اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ قبروں سے زندہ ہو کر بت اٹھیں گے سونے چاندی والے. وما یشعرون ایان یبعثون. اسی لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی اس نے جہاں لکھا کہ اس آیت سے وہ لوگ مراد، شاید ان کو کہا، یعنی صرف ان کو کہا کہ جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، نیک لوگوں کو پوجتے ہیں. خیر یہ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ ان سے مراد انبیاء، اولیاء
ان کو، اور قریب اور دور کا فرق بھی نہیں۔ تو جو مردوں کے عادتاً سننے کا قائل ہے اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم القیامت یکفرون بے، اور بولو یکفرون بے شرککم۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ خدا کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ آج بڑے بڑے ملا کو تکلیف ہوتی ہے اور کئی حوالے جی اکابر تھے فلانا، میں نے کہا کر مانا یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اب شرک ہے کیا؟ یہی سما کے عقیدے سے پکارنا، چاہے سفارش کے لیے، بلکہ اصل بنیاد عقیدہ سما ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہو، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا، تو اب دعا، یہ ایھا نبی کا خطاب تو ہے، لیکن اگر سما کا عقیدہ نہیں تو شرک نہیں ہے، سننے کا عقیدہ ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اصل بنیاد یہی سما آدی عادتاً جو مردے کے سننے کا قائل ہے وہ کیا ہے؟ اونچے بولو کیا ہے؟ اس کو مشرک میں کہہ رہا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ اسی ملا میں جرأت تو آج تو میں دوسروں کی بات ہی نہیں کرتا، آج تو میں بات کر رہا ہوں صرف اشاعتی ملا کی، جو اپنے آپ کو اشاعتی کہلواتا ہے اور پھر کہتے ہیں مسئلہ فروعی ہے، درسگاہوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ مسئلہ فروعی ہے، کوئی مان لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے، اور جب موسم دیکھتا ہے، بندے دیکھتا ہے، تو وہاں پر ایسی تلبیس کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کے اندر گند کیا ہے۔ تو اب سنو، یہ وہ مسئلہ تھا جس مسئلہ کی بنیاد پہ بعض ہمارے دوستوں نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی، یہ جی اکابر کی روش سے ہٹ گئے، ہمارے جی اکابر کی روش نہیں تھی، اور اس پہ ایک نعرہ اور بیانیہ بنایا گیا، اور جیسے پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ ہے، یہاں پر مولویوں کی بھی ایک پی ڈی ایم ہے، انہوں نے بھی ایک بیانیہ بنا دیا کہ نظریہ اشاعت کا تحفظ۔ میں نے کہا تم تو نظریہ اشاعت جانتے ہی نہیں، تم تحفظ کیا کرو گے؟ اگر جانتے ہو نا ہمت ہے، یہ میرے پاس ہے نغمہ توحید، اور نغمہ توحید میں سرگودا کے بعد بزرگوں نے، نام نہیں لیتا بہتر نہیں، سرگودا کے بعد بزرگوں نے حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پہ اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی شان کہ عنایت اللہ شاہ صاحب جو مردوں کے سننے کا قائل ہے ان پہ فتویٰ لگاتی۔ یہ اعتراض کس کا تھا؟ بعض سرگودے کے بزرگوں کا، اور یہ وہی سرگودا کے بزرگ تھے کہ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو کلپ چل رہا ہے آپ نے اس میں نام بھی لے لیا۔ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، چونکہ یہ حضرت نعمانی صاحب کا مرکز ہے اس لیے بات جہاں پہ آ گئی تو ان کا نام بھی لیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت سید عنایت اللہ شاہ کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سچے ولی اور حق کے ولی تھے، انہوں نے راول پنڈی راجہ بازار میں ایک بات کی تعلیم القرآن میں، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو عادتاً سما کے قائل پر فتویٰ نہیں لگاتا وہ منافق میری جماعت سے نکل جائے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے۔ تم ذرا میرے ساتھ گواہی دو کیونکہ گالیاں تو اب مجھے مل رہی ہیں۔ تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ منافق میری جماعت سے نکل جائے، تو مقابلے میں وہی سرگودے کے بزرگوں نے شور ڈال دیا حضرت شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب کے سامنے، اور اب ہمیں درد دیتی ہے کہ شیخ القرآن اور شاہ صاحب کا جو نظریہ تھا، میں نے کہا تم نے بڑا پاس کیا، تم نے تو بڑی وفا کی۔ اب حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک حوالہ ہے جو سن سکتا ہے سنے، اور خصوصاً میں ان نوجوانوں سے یہ بات کروں گا جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کو فخر سمجھتی ہیں، ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم نے مسئلہ قرآن سے بیان کر دیا، لیکن جو حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب ہے میں ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے ضد میں نہ مرو، اور ہمیں ہزاروں گالیاں نکال لو، ہزاروں الزامات اتہامات لگا لو،
ہم پہلے ہی تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن کم از کم سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے مسلک پہ پردے نہ ڈالو اور ان کو مت چھپاؤ۔ جہاں یہ میرے پاس ہے نغمہ توحید، اور یہ یاد رکھو یہ لکھا گیا ہے سرگودے والے بزرگوں کے خلاف جنہوں نے یہ شور ڈالا تھا۔ اس میں یہ صفحہ نمبر ہے 16۔ یہ جو آدمی تم میں سے پڑھ سکتا ہے اردو اس کو میں دے دوں گا، وہ اردو پڑھ کے سنائے۔ آپ میں سے کون پڑھ سکتا ہے اردو؟ چلو مولانا طلحہ نعمانی صاحب آپ پڑھ دیں، ان کو دے دو۔ یہ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے، اور سماع موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اسے شرک سے ہی تعبیر کیا ہے کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری پکاریں، دعائیں، درخواستیں سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ خود تمہارے اس شرک کی تردید کریں گے۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم یہی آیت لکھی، ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ مثل و خبیر۔ بس اب یہ دیکھو کہ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید عنایت اللہ۔ اچھا، حضرت شاہ صاحب نے جہاں سماع عادی غیر عادی کا بھی کوئی فرق نہیں کیا، عادتاً کی میں قید نہیں لگائی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عادتاً کی اصطلاح کو مشہور کیا حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ چونکہ ایک محقق مناظر بھی تھے اور محقق بھی تھے، تو انہوں نے ایک فرق کیا، تنقیح کی۔ عادت اور غیر پہلے بھی موجود ہے، جس طرح تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی اصطلاح متقدمین میں بھی موجود ہے، عادت اور خرق عادت کی پہلے علماء میں بھی موجود ہے، لیکن اس کو مشہور اور متعارف کرائے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے، اور اس سے آگے الحمدللہ ہم نے اس کو معروف اور مشہور کیا۔ اس لیے بعض جاہل قسم کے لوگ مولوی حضرات یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عادت اور خرق عادت یہ تو نعمانی صاحب اور مولوی خضر کی اصطلاح ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ بھی میں دکھا دوں گا، لیکن الحمدللہ ہمیں گالیاں نکالنے والے بھی اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں، وہ آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جہاں عادت کی بات نہیں کی، فرمایا سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ کیا ہے؟ صریح شرک ہے۔ آگے فرماتے ہیں سماع موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اسے شرک سے ہی تعبیر کیا، اور آگے وہی آیت لکھی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہی آیت لکھی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا مسئلہ کیا تھا کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ کون ہے؟ جی کون ہے؟ یہ کس کا مسئلہ کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اچھا، میرے ساتھ گواہ موجود ہے زندہ۔ ہم گجرات گئے اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادہ اور جمعیت اشاعہ و توحید و سنہ کے ناظم اعلیٰ خطیب اسلام حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کی مجلس میں میرے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ تو حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت وجودہم نے ایک بات کی، فرمانے لگے کہ میں انی پڑھتا تھا اور صبح ایک آدمی نے وہاں درس دیا تو میں بھی درس سننے لگ گیا۔ تو وہ درس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو موت سے اسباب ختم ہو جاتی ہیں اور جو مردوں کے سننے کا قائل ہے تو وہ مافوق الاسباب سماع کا قائل ہے، اس لیے کٹر مشرک ہے۔ اس بزرگ نے درس کیا دیا کہ مرنے موت سے اسباب منقطع ہو جاتی، اور مافوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ یہ تو آپ پورا مسئلہ الہ کی بنیاد پڑھ چکے ہیں۔
تو مرنے سے اسباب ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ کٹر مشرک ہے. اس بزرگ نے کہا تو حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری دامت وجودہم وہ فرماتی ہیں کہ میں گھر آیا اور میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ اس طرح ایک بزرگ آیا ہے اور اس نے یہ مسئلہ بیان کیا. تو والد صاحب نے فرمایا اس نے 100% ٹھیک مسئلہ بیان کیا. اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ تھے حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کے والد صاحب. ہم ان کی قدر کرتی ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی ایک جھوٹ آج کل مشہور کیا ہے اور ایک بیانیہ بنایا، سیاسی بیانیہ، کہ جی میرے بارے میں کہ مولانا محمد امیر صاحب کی بے ادبی کی یا توہین کی. میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. ہم کیوں اپنے اکابر کی بے ادبی کریں؟ حضرت مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم تو وہ ان کا تو اصل تحقیق اور اصل نظریہ ہی وہ تھا جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ما فوق الاسباب سے ماں کا قائل کون ہے؟ مشرک ہے. اور اسباب موت سے منقطع ہو گئے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب کے خلاف کوئی بات کرنے والے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ دوستو بزرگوں، اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا نا، جھوٹے بیانیے مت بناؤ اور یہ سیاسی بیانیے مت بناؤ. تو یہ شہادت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کی 2 دن پہلے میاں والی میں حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادہ اور محترم جناب حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری جو ہمارے عزیز ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے میاں والی میں خلفائے راشدین مسجد میں یہ صریح بیان کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ مشرک تھا اور مشرک ہے. یہ عقیدہ شرکیہ ہے. یہ بار بار انہوں نے، اور آیت کیا پڑھی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. تو اب میں کہتا ہوں کہ صرف ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اگر یہ مسئلہ بیان کریں بقول حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری کے کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ ما فوق الاسباب غیر اللہ کے لیے مان کے مشرک ہے، سید عنایت اللہ شاہ صاحب یہی مسئلہ بیان کریں. اور اب ماشاءاللہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے پوتے شہزادہ صاحبزادہ حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. اللہ ان کو اس پہ استقامت نصیب کرے اور ہر جگہ پہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی توفیق دے. جب حضرت شاہ صاحب کے پوتے نے مسئلہ بیان کیا، اب تو اختلاف ہی ختم ہے، ہمارا جھگڑا تو اسی پہ تھا. اور جب انہوں نے بیان کر دیا تو ہم الحمدللہ جو بھی اس مسئلہ ہمیں 1000 گالیاں دے، اگرچہ انہوں نے بڑی تعریضات بھی فرمائی، لیکن اس سب تعریضات کو بھی میں معاف کرتا ہوں اور چوٹوں اور میڑوں کو بھی معاف کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہی ہے، ہمیں 100 گالیاں دے لو تب بھی معاف ہے، لیکن مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو. مسئلہ وہی ہے جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بیان کیا، مولانا محمد امیر بندیالوی نے بیان کیا، اور آج سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کے بارے میں ہم نے خود پوچھا. حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے. تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک اگر یہ جرم ہے کہ میں بیان کروں تو جرم بنتا ہے، کوئی دوسرا بیان کرے تو تقویٰ بنتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ایک مولویوں نے بھی پی ڈی ایم بنا لی ہے، نظریہ کسی کا نہیں ملتا، سرگودے کا اور پنڈی کا اور، بیانیہ ایک نہیں، نظریہ ایک نہیں. تو خیر میں تو پھر دعا کروں گا کہ اللہ ان کو بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ القرآن کا خاندان ہو یا ان کی نسبت، ہم حضرت شیخ القرآن کی نسبت کا احترام کریں گے. حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کا خاندان ہو یا نسبت، ہم اس نسبت کا احترام کریں گے. لیکن جو مسئلہ میں گڑبڑ کرے گا وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے. یہ بات صاف ہے. اب جناب یہ میرے پاس ایک اور حوالہ بھی ہے، بلکہ اس حوالے سے پہلے یہ سن لو.
یہ تفسیر بے نظیر. اور یہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی رئیس المفسرین کی. تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر صاف لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ هذه الانواع من خطاب الملائکۃ والانبیاء والصالحین، خیال کرنا، بعد موتہم عند قبورہم، بعد موتہم عند قبورہم، عند القبر، عند القبور جو انبیاء اولیاء کو سما کے عقیدے سے پکارتا ہے، عند قبورہم وفی مغیبہم، تو یہ کیا ہے؟ ہوا اعظم انواع الشرک الموجود فی المشرکین، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو مشرکوں میں موجود ہے. اب یہاں پر عند قبورہم، عند القبر کی بات بھی آ گئی، عند قبورہم، تو فرمایا یہ شرک ہے. اسی طرح حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر بے نظیر، اور اس میں ایک عنوان ہے قول المشرکین ما جواب ہی. فرماتے ہیں کہ جو آدمی پیغمبر کی قبر سے سفارش کرانے کا قائل ہے، اس کو حضرت فرما رہے ہیں قول المشرکین. یہ کس کا قول ہے؟ مشرک کا قول ہے. اور آگے وہی روایتیں لکھی، فلانا عرابی آ گیا، اس نے یہ کیا وہ، تو کہتے ہیں یہ مشرک کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم قبر سے سفارش کرتے ہیں، یہ مومن موحد کا عقیدہ نہیں. تو اب لگاؤ فتویٰ مولانا حسین علی صاحب پر بھی کہ یہ بھی بڑے متشدد تھے. اور یہ کتاب جو ہے یہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی بلغۃ الحیران ہے. اس کی ایک عبارت سن لو بلغۃ الحیران کی. وہاں فرماتے ہیں رأیت الانبیاء کلہم، اپنا ایک مبشرات کا باب ہے، اپنا ایک رویا صالحہ بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تمام انبیاء کو، من آدم الی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک انبیاء کو خواب میں دیکھا. کلہم ینادون بِأَعْلَى نِدَاءٍ، تمام کے تمام اونچی آواز سے یہ اعلان کر رہے تھے، ان من دعا غیر اللہ معتقدن انہ یعلم و یسمع فہو کافر. یہ پکار، یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو آدمی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سما کے عقیدے سے پکارے کہ یسمع، کہ یہ میری پکار سنتے ہیں یا حال جانتے ہیں، فہو کافر، وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. یہاں پر بھی عند القبر شبر کی کوئی قید نہیں، المطلق یجری علی اطلاق ہی. اسی طریقہ سے یہ ہے میرے پاس شفاء الصدور. یہ اس لیے کہ آج کل بعض لوگوں نے کاروبار کی وجہ سے اور اپنی تقریری کاروبار کی وجہ سے اس مسئلہ پر پردے ڈالے اور اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے آخر میں یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم فاروق اعظم روڈ سرگودا پاکستان انہوں نے شائع کیے. ضیاء العلوم سمجھتے ہو نا؟ ضیاء العلوم سرگودا صاحب حضرت بدیالوی صاحب کا جو بڑا مدرسہ ہے، اس میں یہ انہوں نے شائع کی. اور اس میں ایک انہوں نے فتویٰ لکھا، اور یہ فتویٰ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا. اور وہ فتویٰ کیا ہے کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ مردہ دفن کیا ہوا انہی آنکھوں سے اور انہی کانوں کے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ الجواب، اس شخص کا یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا. اب نماز مسلمان کے پیچھے نہیں ہوتی یا کافر مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی؟ تم تو خیر ساری رگڑ کے تو نہیں آتے. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، جس میں شرک ہو کفر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں. یہ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا فتویٰ.
اور یہ ضیاء العلوم سرگودا سے شائع ہوا کہ بعد کے جو آج کل کے مفتی ہیں وہاں وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو سما والا اس کے پیچھے بلا کراہت نماز جائز ہے۔ جن مفتی صاحب نے پہلے بھی ایک فتویٰ دیا کہ جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہ سمجھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تکفیر کرے، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت کا قائل ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ پہلے اس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، ابھی تک رجوع نہیں کیا۔ اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی جھگڑا ڈالتے ہیں، جھگڑا ہم ڈالتے ہیں تم ڈالتے ہو۔ اور اب یہ فتویٰ ہے ضیاء العلوم کا، اس پر میں اور بھی بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ الغرض مسئلہ صاف ہے کہ جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ اس لیے مشرک ہے کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ میں حیران ہوں، یا عند القبر غیر اور بعید القبر کی بات نہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ لوگ تمہیں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کل بعض خطیبوں کی زبان سٹیج کی اور ہے علاقہ دیکھ کر، مثلا میاں والی کا ایریا ہو، چکرالے کا ایریا ہو، یا جہاں مسئلہ بیان ہو چکا ہے تو وہاں پر بازو اوپر کر کے کہیں گے ہم بھی مشرک کہتے ہیں، ہم بھی کافر۔ اور جہاں لوگ ذرا ڈھیلے ہوں تو وہاں پر مسئلہ بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ نہ میرا بھائی، ایک خطیب صاحب تعبیر کر رہے تھے غیبانہ پکار کے سما کا قائل۔ بھائی غیبانہ کا کیا مطلب ہے؟ غیبانہ کا مطلب ہی یہی ما فوق الاسباب ہے۔ کوئی دور کہے، دور کا مطلب بھی ما فوق الاسباب ہے، غیبانہ کا مطلب بھی ما فوق الاسباب ہے۔ تم جتنے چکر بھی کاٹو اس ما فوق الاسباب والے بھنور سے کہیں بھی نکل سکتے نہیں۔ تو اس لیے عقیدہ یہی ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا اللہ، جو کسی نبی ولی کے لیے ما فوق الاسباب سما کا قائل ہو، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، کٹر مشرک ہے، اور مرنے سے اسباب ختم ہو گئے۔ اب اگر مردوں میں صلاحیت سما مانے گا تو کیا بن جائے گا؟ مشرک بنے گا، جب مشرک بنے گا۔ ابھی تو میں نے یہ نہیں دکھایا، یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ اس میں شروع میں 40 کے قریب اکابر کی تصدیقات ہیں، 40 کے قریب، اور اس میں بڑے بڑے حضرات ہیں اپنے زمانے کے۔ اس کی ایک عبارت سن لو، اور یہ خصوصاً اشاعہ و توحید والوں کے لیے تحفہ ہے، دوسروں سے ہماری بات ہی نہیں اس وقت۔ یہاں فاتحہ کا صحیح طریقہ پرانے اکابر، ان میں سے 40 سے زیادہ کے شروع میں تقریضیں اور دستخط موجود ہیں۔ آج کل لوگ تو المحنت پیش کرتے ہیں، المحنت پہ تو 40 بھی نہیں بنتے، اس سے بھی کم ہے، لیکن یہاں پر 40 سے زائد بڑے بڑے اکابر، ان کی تصدیقات ہیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ ہے صفحہ نمبر 99 پر، ذرا خیال کرنا، آیت لکھی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ یہ آیت لکھ کر فرماتے اس کے باوجود بھی جو حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مردہ یا بعض نیک مردے، یعنی مرحوم بزرگان دین ہماری ہر بات سن لیتے ہیں، تو یہ کھلی قرآن کی تردید اور تکذیب ہے۔ جو قرآن کی تردید اور تکذیب کرے وہ مسلمان ہوگا، مسلمان تو ہوگا نا، جو قرآن کی تردید کرے۔ یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ ہے، اور 40 سے زائد اکابرین کی تصدیق شدہ ہے۔ اب آپ حضرات نے کوئی سوال کرنا ہے کر سکتے ہیں، پھر نماز پڑھیں۔